الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کائنات میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی ذات کے تقدس کے لیے پورے عالم کائنات میں مسلمان کو امام بناتے ہیں اور کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ دیتے ہیں۔ ساری دنیا کی زمینیں اس کے تابع ہیں، ساری دنیا کے آسمان اس کے تابع ہیں، تمام کی تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگائی ہے۔ کائنات میں امن کب ہوتا ہے، اطمینان کب ہوتا ہے، سکون کب ہوتا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کی دشمنیاں کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جب بلندی کی طرف پرواز کرتی جا رہی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ظلم و ستم کا شکار ہوتے جا رہے تھے اور پریشانی کے عالم کے اندر مبتلا تھے، اللہ نے ایک فریضہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے جس سے مسلمانوں کے گھر بھی چمکے اور اللہ کے گھر بھی چمکے اور مکہ المکرمہ اور مدینہ الطیبہ خوبصورت قسم کے شہر بنے اور ساری دنیا پہ ایمان والوں کا ڈنکا آگے بجا اور اسلام والوں کے نعرے بلند ہوئے، اور جہاں پر لاؤڈ سپیکر بند تھے وہاں پر آوازیں بلند ہوئی، اذانیں بلند ہوئی، نمازیں بلند ہوئی، پردہ آیا، شرم آ گئی، حیا آ گئی، منہ کے اوپر، زبان کے اوپر اللہ کی توحید بلند آواز سے آنے لگی۔ لیکن جس وقت اللہ کا یہ نظام جہاد نہیں تھا اس وقت دنیا پس رہی تھی، دنیا ظلم کا شکار تھی، دنیا کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے اس دور کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے، 4000 کے قریب بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، ان کا دور بڑا خوبصورت تھا، بڑی عالی شان زندگی تھی، بڑی شان و شوکت والی زندگی تھی، بڑی نخرے والی قوم تھی، اس کے باوجود اللہ نے آسمانوں سے رزق ان کو کھلائے ہیں اور آسمانوں سے نیچے اتار کر بارشیں ان کو عطا کی ہیں اور بڑے خوبصورت قسم کے چشمے ان کو جاری کر کے دیے ہیں اور بیت المقدس جیسی زمینوں پہ اللہ نے ان کو آباد کیا ہے۔ ہر طرف شاہانہ انداز تھا، ہر طرف خوبصورت انداز تھا، اور ان کے انبیاء اور ان کے رسول بھی اللہ کے قریب ترین انسانوں میں سے تھے
اور اپنی امتوں پہ بڑی محنتیں فرمائی، مگر ہر درم امت تھی، بہت زیادہ نافرمانیاں، بہت زیادہ گستاخیاں کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ جب اللہ ناراض ہوا تو ایک ظالم بادشاہ ان کے شہروں پہ مسلط ہو گیا، اور اس بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ وہ جس عورت کو چاہتا پکڑ لیتا اور زنا کا شکار بنا لیتا، جس عورت کو چاہتا اس کو حکم دیتا، اگر وہ نہ مانتی تو اس کو قتل کروا دیتا، جس جگہ پہ چاہتا اسلام والوں کی عبادت کو کلا اور کما کر دیتا۔ بڑے بڑے قلعے اس نے بنائے، بڑی مضبوط طاقتوں کا وہ مالک بنا۔ بنی اسرائیل پستے جا رہے تھے اور یہ سوچتے جا رہے تھے ہمارا ایک وقت تھا اور بڑا عروج تھا، ہم جو اپنے نبی سے کہتے تھے، نبی اپنے رب سے کہتے تھے، اللہ ہماری بات پوری فرما دیتے تھے۔ من اور سلوہ بھی ہم نے کھائے ہیں، 12 چشمے ہمارے لیے نکلے ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی چیزیں معاف بھی فرمائی ہیں، اور اللہ نے ہمیں بڑی عزتوں کے تاج بھی عطا فرمائے ہیں، اور بڑے بڑے طوفان بھی ہمارے اوپر آئے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، جوؤں کے عذاب، مچھروں کے عذاب، خون کے عذاب، قتل و غارت کے عذاب، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اگر توبہ کرنا چاہتے ہو اس کے لیے تمہیں قتل ہونا پڑے گا، تب جا کے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اگر تمہارے جسم پہ گندگی لگ جائے تو تمہیں گوشت تک کاٹ کے پھینکنا پڑ جائے گا، تب جا کے تمہاری گندگی ختم ہوگی۔ پھر بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو عزتیں عطا فرمائی، اور ایک وقت وہ آیا جب میرے اللہ نے ان سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے پیاری پیاری باتیں کرنا، اور اپنے اخلاق کے ذریعے پوری دنیا پہ اپنے دین کا ڈنکا چمکا دینا۔ مگر پھر بھی بنی اسرائیل اللہ کے نافرمان بن گئے، اور جب قرآن ان کے پاس آیا تو قرآن پیٹھ کے پیچھے ڈالا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پہ تو غلاف آ چکے ہیں۔ اور جس وقت انبیاء ان کو دین کی دعوت دیتے تو انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، اور بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ آنا شروع ہو گئے، اور بڑے عجیب نظام آنا شروع ہو گئے۔ تو جب میرا اللہ ناراض ہوا اور غضب کے اندر میرا اللہ پوری دنیا کے اندر اپنی ناراضگی دکھانے لگا، تو ان پر ایک بادشاہ آیا، اس بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ وہ ان کے ہر درندے اور پرندے کو، ہر انسان کو، مرد کو، عورت کو مارنے پہ آ جاتا۔ بنی اسرائیل بڑے پریشان تھے۔ ان کے ایک پیغمبر تھے، ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام تھا۔ ایک دن گئے اور کہا اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمیں ایک بادشاہ عطا کرے، ایک امام عطا کرے، ہم اس کی سرکردگی کے اندر جہاد شروع کریں، اور جہاد کے ذریعے ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارا دین، ہماری عزت، ہمارا نام روشن ہو جائے۔ حضرت شمویل نے ان سے کہا یہ بتاؤ، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر تم پر اللہ جہاد فرض کر دے تو تم بعد میں کہو جی ہم نے جہاد کرنا ہی نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہ نے اعلان کیا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام طالوت ہے، اور وہ ان کا بادشاہ بنے گا، اور طالوت ان کا امام بنے گا، اور طالوت کی سرکردگی کے اندر یہ لوگ جہاد کریں گے۔ اب ان لوگوں نے پتہ کیا طالوت کون ہے، پتہ چلا کہ وہ غریب آدمی ہے۔ طالوت کون ہے، پتہ چلا کہ وہ گمنام آدمی ہے۔ طالوت کون ہے، پتہ لگا کہ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ انہوں نے نبی پر اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ اللہ نے طالوت ہمارا بادشاہ بنایا ہے، طالوت ہمارا امام بنایا ہے، دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے، قوت ہمارے پاس زیادہ ہے، بچے ہمارے اعلیٰ ہیں، خواتین ہماری اعلیٰ ہیں، خاندان ہمارے اونچے ہیں، ایک طالوت کو بادشاہ ماننا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ تو کمزور آدمی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا اس کو جانتی نہیں۔ لیکن قرآن نے کہا زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، تمہارے پاس دولت ہے، اس کے پاس علم ہے، تمہارے پاس جسم تو
تو ہے مگر اس کے پاس وہ جسم ہے جو اللہ کے نام پہ وہ قربان کر سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے اگر طالوت ہمارا بادشاہ بنتا ہے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ کہا فرشتے ایک صندوق لائیں گے جو کہ بنی اسرائیل کا پرانا صندوق ہے، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی زندگی کے مختلف واقعات ہوں گے، مختلف چیزیں ہوں گی۔ وہ تمہارے پاس اگر صندوق آ جائے سمجھ جانا کہ طالوت اللہ کا پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، تمہارا امام بھی ہے۔ اب وہ صندوق کا انتظار کرنے لگے۔ آسمان کی طرف سے فرشتے اترے، یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ وہ صندوق آیا اور اس میں حضرت موسیٰ کے دور کی نشانیاں موجود تھی۔ جب اس کو کھولا گیا اب ان کو یقین آ گیا کہ یہ طالوت ہی ہمارا بادشاہ ہے اور طالوت کو ہم امام مانتے ہیں۔ سب نے اعلان کیا ہم جہاد کریں گے، طالوت ہماری امامت کروائے گا۔ 80,000 فوج حضرت طالوت کے ساتھ اٹھی اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھے، اسلام کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان کا مشن تھا کہ ہم قرآن، ایمان، دین اور موجودہ آسمانی کتابیں اور اسلام اور اللہ کے انبیاء اور رسول اور دین کے ادارے، ان کا انشاءاللہ دفاع کریں گے اور اپنے خون کے ساتھ اس ملک کو، پورے عالم کو معطر کریں گے، اور ہمارے خون کے قطرے ساری دنیا پر ہمارا رعب پیدا کریں گے اور اللہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ حضرت طالوت نے سب کو بٹھایا اور بٹھا کر دین کی دعوت ان کو سنائی اور کہا ہم چلیں گے، پہاڑی راستہ ہوگا، راستے میں ہمیں پیاس لگے گی، ایک نہر آئے گی، اس نہر سے پانی اگر کوئی پیے گا تو ایک چلو بھر کے پی سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی پیے گا تو اس کا عمل بھی کمزور ہو جائے گا، ایمان بھی کمزور ہو جائے گا اور جہاد بھی کمزور ہو جائے گا۔ خالی پیٹ رہ کے جہاد کرنا، کم کھا کر جہاد کرنا، کم کھا کر عبادت کرنا، کم کھا کر اللہ کے ہاں رات کو جاگنا، کم کھا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی اسلام کا شعبہ ہے۔ جس طرح ہم افطاری کرتے ہیں، 50 چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور واپس ایک ڈکار مارتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہماری جان میں جان ہی نہیں رہی۔ عجیب بات ہوتی ہے، پورا دن تم بھوکے رہے، چست و چلاک تھے، اب تم نے افطاری کی، اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ یہاں پر بھی حکمت تھی کہ تمہیں پیاس لگے گی، تمہارے حلق خشک ہو جائیں گے، ایک نہر آئے گی بڑی جاندار، بڑی شاندار، اور اس میں آب حیات جیسا پانی موجود ہوگا، اس کو تم نے چکھنا ہے، زیادہ پیٹ بھر کے پینا نہیں۔ اگر چکھو گے تو جہاد کرو گے، پیٹ بھر کے پیو گے جہاد نہیں کر سکتے۔ خیر وہ نہر آ گئی، پیاس بڑھ گئی، ہر ایک آگے بڑھا، نہر کا پانی چکھا، چکھتے ہی اور پینا شروع ہو گیا۔ 80,000 میں سے صرف 300 ایسے ساتھی تھے جنہوں نے ایک ایک چلو پانی پیا، باقی سب نے اپنے پیٹ بھر لیے اور وہیں بیٹھ کے اور کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم تو جالوت سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو جالوت سے نہیں لڑ سکتے۔ 300 حضرات جو تھے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے دین کو محفوظ فرما، ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ۔ وہ 300 اللہ والے جب آگے چلے تو ان میں حضرت داؤد علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی موجود تھے اور وہ 300 میں آگے بڑھ رہے تھے، اور جالوت ظالم کے خلاف ایک جہاد شروع ہونے والا تھا۔ اور جالوت کو جب بتایا گیا کہ 300 کی فوج آ رہی ہے اور وہ تجھ سے جہاد کرے گی، کہنے لگا ان سے کہو وہیں سے واپس چلے جاؤ، کچھ لینا ہے ہم سے لے لو مگر مقابلے میں اپنے آپ کو نہ مروانا۔ مگر حضرت طالوت نے کہا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں جو بڑی جماعتوں پہ غالب آئیں گی اور اللہ کا حکم ملے گا۔ ہم آ رہے ہیں، ہم لڑیں گے، ہمارے سامنے ایک غزوہ
آئے گا اور اس کا نام غزوہ بدر ہوگا اور وہ رمضان میں ہوگا اور وہ آخری نبی کرے گا اور اس کے صحابہ کریں گے اور اس میں صرف 313 صحابہ ہوں گے۔ آج ہم اس وقت موجود ہیں حضرت طالوت کی فوج میں، اس جگہ بھی ہم 313 ہیں، اس جگہ بھی وہ 313 ہوں گے۔ ہم اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں، اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، اس غزوے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ جس طرح اس کو فتح کرے گا انشاءاللہ ہم اس کے صدقے آج فتح مانگتے ہیں۔ یہ دشمن آگے بڑھے، حضرت داؤد بھی آگے بڑھ رہے تھے، 3 پتھر راستے میں تھے، وہ کہتے جا رہے تھے ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ اگر صحابی رسول ہوتا تھا نا، ایک درخت کی لکڑی بھی تلوار بن جاتی تھی۔ اگر صحابی رسول ہوتا تھا ایک پتھر کو مارتا تھا تو خدا کی قسم ایٹم بم سے زیادہ سخت جا کے لگتا تھا۔ اگر میرے نبی کا ہاتھ ہوتا تو بڑے بڑے امیہ بن خلف جیسے آتے تو اللہ کے نبی جب اس کو زخمی کرتے وہ ہائے ہائے کر بیٹھتا، اور لوگ کہتے تو اتنا بڑا سردار ہے، کہتا تمہیں کیا پتا یہ اس محمد کے ہاتھ لگے ہیں جو خدا کے عرش پہ بیٹھ کے آیا ہوا ہے، اتنا بڑا طاقتور ہے۔ بے شک بظاہر کوئی جان نظر نہیں آتی، مگر مجاہد کے کوڑے میں طاقت ہے، مجاہد کے تیر میں طاقت ہے، مجاہد کی آواز میں طاقت ہے، مجاہد کے جذبہ میں طاقت ہے۔ ایک غلام حبشی تھا، دنیا کہتی تھی شادی کر لو، کہتا تھا میں حور عین سے شادی کروں گا جو اللہ مجاہد کو دیں گے، جو اللہ شہید کو دیں گے۔ لوگوں نے کہا شادی کر لے، بعد میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس نے کہا میری بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ وضو کیا، جہاد کے میدان میں آگے بڑھا، تیر لگا، سر کے 2 دھڑ ہو گئے، غیب سے آواز آئی، اللہ نے فوراً اس کا نکاح حور عین سے کر دیا ہے اور وہ اٹھا کے اس کو جنت میں لے کے جا رہی ہے، اور اس کا یہ خون ہے۔ ایک اللہ والا جہاد کرتا تھا اور جو غبار اس کے ذہن میں پڑتا تھا، سر پہ پڑتا تھا، وہ اس مٹی کو جمع کرتا تھا، اور جس وقت دنیا سے جانے لگا اس نے تمام مٹی کو اکٹھا کیا اور پانی ڈالا اور اس کی اینٹ بنائی اور کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ اینٹ میرے سرہانے پہ رکھ دینا۔ وہ شہید ہو گیا اور اینٹ اس کے سرہانے پہ رکھ دی گئی، اور خواب میں بتانے لگا اس جہاد کی اینٹ نے آج مجھے بہت خوبصورت جنت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 خادم ایمان والے شہید کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ جنت الفردوس کے 70,000 درجے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور جس وقت یہ چل رہا ہوتا ہے 80,000 فرشتے آ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب یہ تیر چلاتا ہے اللہ فرشتوں کی مدد سے اس کی معاونت کرتے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اللہ کی قسم اگر تم صبر کر کر تقوی اختیار کرو، یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ تمہارے ساتھ فرشتے اتاریں گے، 3,000 فرشتے اتاریں گے۔ آج دکان میں فرشتہ نہیں آتا، گھر میں فرشتہ نہیں آتا، کیونکہ فرشتوں کی شان کے مطابق ہمارے گھر نہیں سجے ہوئے، ہمارے بازار نہیں سجے ہوئے۔ اس بازار میں فرشتہ آتا تھا جب کپڑے بیچنے والے ابو بکر صدیق تھے، اس بازار میں فرشتہ آتا تھا جب غلہ دینے والے عثمان غنی تھے، اس بازار میں فرشتہ آتا تھا جب لکڑیاں اکٹھی کر کے غریبوں کو دیا کرتے تھے عبد الرحمن بن عوف، اس بازار میں فرشتہ آیا کرتا تھا جب امام ابو حنیفہ اپنے باہر یہ بورڈ لگاتے تھے کہ نماز ظہر کے لیے جا رہا ہوں، جب تک واپس نہ ہوں ہر قسم کے کسٹمر سے میری معذرت ہے۔ اس جگہ پر فرشتہ آتا تھا جہاں عمر بن عبد العزیز بھیڑ اور بکریاں چراتے تھے اور ساتھ مسلح بچھا کر اپنی تسبیحات کرتے تھے۔ اس جگہ پہ فرشتے اترتے تھے جہاں زینب بنت جہش میرے نبی کی زوجہ سلائی کڑھائی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ اس جگہ پر درزیوں کے پاس بھی فرشتے آتے تھے جب ادریس علیہ السلام کپڑے کو ٹانکے لگاتے ہر ٹانکے پہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ اس جگہ فرشتے آتے تھے جب ابو مسلم خولانی جہاد کر رہے تھے اور جس وقت آگے دریا آیا انہوں نے کہا اے اللہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ان کے لیے دریا میں راستے بن گئے تھے، ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں، میں
بھی اپنے گھوڑے ڈال رہا ہوں، جس طرح تو نے موسیٰ کے لیے راستے بنائے ہیں، آج ابو مسلم خولانی کے لیے بھی راستے بنا دے۔ وہاں پہ فرشتے آتے تھے، مجھے بتاؤ ان بازاروں میں فرشتے کہاں آئیں گے جہاں پہ ڈیک چلتا ہو، جہاں پر ربیع الاول کی محفلوں کے اندر بھی ساز گانے اور باجے چلتے ہوں، جہاں پر بے حیا بیٹیاں نعرے لگاتی ہوں، اور جہاں پر الٹے الٹے قسم کے فحاشی کے میدان ہوتے ہوں۔ پورے لاہور کو وزٹ کر لو، مجھے ایک آئیڈیل ایسا بازار بتا دو جس کے اندر مجھے یقین ہو، آپ کو یقین ہو کہ لیلۃ القدر میں اس جگہ جبرائیل اترتے ہوں گے، مجھے یقین ہو، آپ کو یقین ہو کہ اس بازار میں بھی حضرت خضر جیسا اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا ہے یا آئے گا قیامت سے پہلے۔ مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں پر امام مہدی اپنے ظہور کے بعد تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے اس دور میں بھی ہمارے یہ علاقے جہاں پر آج فحاشیت کے میدان ہیں اور ادھر سیلاب زدگان ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جناب وہ گنہگار تھے، وہ ظالم تھے، وہ فاسق تھے، وہ بد کردار تھے، تمہیں کیا پتا ان کی مائیں کون سی ظالم تھی، تمہیں کیا پتا 6 سال کے بچے شہید ہو گئے، 5 سال کے بچے شہید ہو گئے، 3 سال کے بچے شہید ہو گئے، ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کے جانوروں میں گائے مر گئی، جانوروں میں بھینس مر گئی، جانوروں میں بکری مر گئی، جانوروں میں بھیڑ مر گئی، مجھے بتاؤ ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کے کتے بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے خرگوش بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے بند ٹوٹ گئے، اور وہاں اب بھی ظالم اور ڈاکو اور باغی مختلف علاقوں سے جمع ہو کر ان بچیوں کے سونے کے کڑے اتار چکے ہیں اور ان کی بالیاں اتار چکی ہیں اور ان کے کانٹے اتار چکے، اور یہ سیاستدان ایک دوسرے کو گرانے میں ہیں، اٹھانے میں ہیں، کوئی اس کو حق کہتا ہے، کوئی اس کو باطل کہتا ہے، کوئی اس کو کامیاب کہتا ہے، کوئی اس کو ناکام کہتا ہے۔ کون سا سیاستدان ہے جس نے آج سیلاب زدگان کی سبیل کو آگے کیا ہے؟ کون سے سیاستدان ہیں؟ ہر ایک اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی ایک پاؤں رکھتا ہے اور گندے پاؤں میں اس کی تصویر بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہمدرد نہیں ہے، ہمدرد میرا اللہ ہے، اور یہ گنہگار اتنے بڑے نہیں ہیں، گنہگار ہم ہیں، گنہگار ہم ہیں۔ ہم 2 مرلے کے اس جگہ پر 4 سٹوریوں میں 4 فیملیاں رہتے ہیں، اور وہ دیہات میں 10 کنال میں ایک فیملی رہتی ہے۔ اللہ نے چھوٹا سا عذاب کا ٹکڑا وہاں دیا ہے اور لاہور والوں کو بتایا ہے اگر وہی سیلاب تمہارے اوپر آتا، وہاں پر 10 بندے مریں تمہارا 1000 مر جاتا، اور وہی سیلاب تمہارے لاہور میں آتا، وہاں 10 جانور گئے ہیں تمہارے 100 چلے جاتے، وہی سیلاب تمہارے لاہور میں آتا، وہاں پہ 1 لاکھ بندے کو نقصان پہنچا ہے، یہاں 1 کروڑ کو نقصان پہنچتا، وہی بندے 5 گئے، یہاں پر 5000 جاتے، یہ جاتے اور بغیر توبہ کے جاتے تو یہ ٹی وی میں ہوتے، زنا میں ہوتے، شراب میں ہوتے، قتل میں ہوتے، جوئے میں ہوتے۔ 2005 کے زلزلہ میں مار گلہ ٹاور اسلام آباد کے اندر جس وقت اس کو اٹھایا گیا، اللہ کی قسم کئی مرد ایسے تھے کہ جن کی شرمگاہیں عورتوں کی شرمگاہوں میں داخل تھی، اور ان کو کچرے اٹھا کے جب نکالا گیا، الامان والحفیظ، اس ملک پہ اللہ رحم کرے جو ہماری ماؤں بہنوں کی شہادتوں سے، قربانیوں سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اس ملک کے کچرے کو بچانے، اس کی گندگی کو بچانے، اس کے لیے آپ جہاد کی طرف جائیں گے، شرعی جہاد کی طرف جائیں گے۔ شرعی جہاد جب ہوگا تو یہ ملک بھی بچے گا، توبہ بھی آئے گی، استغفار بھی آئے گی، ظلم و ستم بند ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر حضرت طالوت جا رہے ہیں، نبی پاک کی حدیث ہے کہ جتنے صحابہ بدر میں ہیں اتنے صحابہ اس نبی کے ساتھ بھی تھے جن کو طالوت کہتے ہیں، وہ بھی 313، یہ بھی 313۔ اس جگہ پہ جالوت نے کہا کہ میرا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت طالوت نے کہا کتنی چھوٹی جماعتیں اللہ بڑی جماعتوں پہ غالب کرتے ہیں، صرف اللہ کا آرڈر آ جائے، اللہ کی اجازت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ زندگی پس رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے، اس کو کام میں لاؤ۔ میرا یہ سوال جب بنتا ہے کہ تمہارا جسم ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پاؤں سے سر تک کوئی تکلیف ہے؟
پاؤں سے سر تک تم ہارٹ کے مریض ہو، پاؤں سے سر تک شوگر کے مریض ہو، پاؤں سے سر تک کینسر کے مریض ہو، پاؤں سے سر تک دمہ ہے، نمونیا ہے، ٹی بی ہے، سامنے رپورٹ نکلتی ہے اور رپورٹ یہ بتاتی ہے پاؤں سے لے کے سر تک یہ بندہ 100% ٹھیک ہے، پاؤں سے لے کے سر تک یہ تندرست ہے، پاؤں سے لے کے سر تک یہ چالاک ہے، پاؤں سے لے کے سر تک ہر قسم کے محفوظ سرٹیفکیٹ آج اس کو دیے گئے ہیں۔ اب پھر میرا اگلا سوال بنتا ہے تم نے اس جسم کے ساتھ کیا کام شروع کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نوکری کر رہا ہوں اور بچوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، بیوی کو پلا رہا ہوں اور رات کو سو جاتا ہوں اور صبح اٹھ جاتا ہوں۔ کیا یہ جسم تمہارے اس قابل تھے؟ اور جن کے جسم اللہ کے نام پہ قربان ہوئے، ذہن اللہ کے نام پہ قربان ہوئے، جس میں ایک نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن اترا ہے اور قرآن کہتا ہے جو جہاد نہیں کر سکتا گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا ثواب آدھا ہے، جو جہاد کرتا ہے اس کا ثواب پورا ہے۔ زید بن ثابت میرے نبی کے کاتب صحابی اس آیت کو لکھ رہے تھے، دروازہ کھٹکا، میرے نبی نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا ابن ام مکتوم آیا ہوں۔ میرے نبی نے کہا اندر بلاؤ، اندر بلایا، آنسو گر رہے تھے، رو رہے تھے، کپ کپی تاری تھی۔ میرے نبی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ قرآن آیا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین کہ بیٹھنے والے کا ثواب کم ہے، جہاد والے کا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی میرا ثواب بھی آدھا ہو گیا ہے، وہ آدھا کیوں ہے؟ میں تو نابینا ہوں، اگر میں بینا ہوتا میں بھی جہاد کرتا۔ رب سے پوچھیں میں تو معذور ہوں، میرا ثواب کم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا زید بن ثابت رک جاؤ، عبداللہ ابن ام مکتوم اپنی درخواست لے کر آیا ہے اور اوپر سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ جبرائیل، وحی کو تبدیل کر دیا گیا، حکم کو بدل دیا گیا۔ ابن ام مکتوم صحابی کی شان دنیا کو دکھا دی گئی اور خدا کی قسم غیر اولی الضرر جو معذور ہے اور جہاد نہیں کر سکتا اس کو ثواب بدر کا بھی ملے گا، احد کا بھی ملے گا، خندق کا ملے گا، خیبر کا ملے گا، تبوک کا ملے گا، غزوہ بنی مستلق کا ملے گا، ہر ایک غزوے کا ثواب اس کو ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، اس لیے کہ یہ جہاد ہے اور شہادت کی تمنا ہے۔ اور ساری دنیا کے ایک کچے میدان میں جب احد آباد ہوا پورا مدینہ زندہ ہو گیا، جب بدر آباد ہوا مکہ مدینہ زندہ ہو گئے، جب خندق آباد ہوا مکہ مدینہ کی شان بڑھ گئی، جب خیبر آباد ہوا مکہ مدینہ کی شان بڑھ گئی، جب غزوہ بنی مستلق آباد ہوا اما عائشہ کی شان بڑھ گئی، جس وقت مختلف چیزیں آباد ہوئے، جب غزوہ تبوک آباد ہوا اور اس کے بعد اس میں کعب بن مالک نہیں جا سکے اور بعد میں توبہ کی، توبہ ایسی قبول ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آجا سینے سے لگ جا، آج اللہ نے تیری توبہ قبول فرما کے تجھے بھی چمک عطا فرمائی ہے۔ مجاہد چمکے ہیں، مجاہد اٹھے ہیں، مجاہد بلند ہوئے ہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو مجاہد نہ ہو اور شہادت کی تمنا نہ ہو۔ میرے نبی نے ایک دن کھڑے ہو کر کہا اے میرے صحابہ میرے پاس دو راستے ہیں، میں جہاد پہ جاؤں یا تمہارے ساتھ رہوں۔ اگر میں جہاد پہ جاتا ہوں تمہیں ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، سب کو سواریاں کم ہیں، اگر میں تمہارے پاس بیٹھوں خود جہاد میں نہ جاؤں تو میں بھی محروم ہو جاتا ہوں، اس لیے کبھی جاتا ہوں کبھی بھیجتا ہوں، کبھی جاتا ہوں کبھی بھیجتا ہوں، جب جاؤں تو غزوہ بن جائے گا، جب بھیجوں سریہ بن جائے گا، جاؤں گا تو جہاد کے میدان میرے قدموں سے معطر ہوں گے، رہوں گا تو یہ صحابہ میرے دیدار سے مشرف ہوں گے اور صحابہ یہاں بیٹھ جائیں گے، ورنہ اگر میں جاؤں اور میرے صحابہ یہاں بیٹھے رہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ نبی امام ہیں، سپاہ سالار ہیں اور اس میدان میں خون آپ کا بھی گرے، زخم آپ کو بھی لگے، شہید آپ کے صحابہ بھی ہوئے اور بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور ان میدانوں کی شہادتوں نے آج پوری دنیا کو سجایا اور بسایا ہے۔ اور آج کافروں کو ہمارے ایٹم بم سے ڈر نہیں ہے، اسلحوں سے ڈر نہیں ہے، ہمارے مجاہدین سے ڈر ہے۔ اور جہاد کی جب کوئی بات کرتا ہے کہتا ہے یہ مولوی شر پسند ہیں، یہ ادارے شر پسند ہیں۔ تمہیں اس وقت جہاد کی بات چھیڑنے کا موقع ملا،
کیوں اس کو چھیڑا؟ یہ شرعی جہاد ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ جب اللہ فرض کرتا ہے تو دیکھو، ان پتھروں نے کہا کہ ہمیں لے لو، ہم بھی جہاد کریں گے۔ 313 صحابہ گزرتے جا رہے تھے، حضرت داؤد بیچ میں تھے۔ پھر آواز آئی، ہمیں اٹھا لو، ہمیں اٹھا لو، ہم بھی چلیں گے، ہمیں بھی جہاد پہ لے جاؤ، ہمیں بھی جہاد پہ لے جاؤ۔ پھر آواز آئی، ہمیں اٹھاؤ، ہم بھی چلیں گے، ہمیں جہاد پہ لے جاؤ۔ حضرت داؤد کہتے ہیں میں پیچھے مڑا، میں نے ان پتھروں کی آواز سنی، سننے کے بعد میں نے ان کو اٹھایا اور آگے بڑھے۔ جالوت سامنے آیا، اس کی فوج سامنے آئی، کہا آؤ بھائی کون مقابلے میں آتا ہے؟ یہ اصحاب آئے، آگے بڑھتے گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ قرآن اس واقعہ کو بیان کرتا ہے، خدا کی قسم فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا، اللہ نے شکست دے دی ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کو، 313 کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا، تلوار نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، مارا اور جالوت بادشاہ کو لگا۔ جالوت کہنے لگا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، تم پتھروں سے میرا مقابلہ کرتے ہو، یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرت طالوت نے کہا تو ایک کتا ہے اور کتے کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، اور کتے کا ایٹم بم پتھر ہی ہوتا ہے، یہ دیکھ یہ پتھر پھینک رہا ہے۔ اور کون پھینک رہا ہے؟ حضرت داؤد پھینک رہا ہے، اور جا کر لگا، لگ کے گرا۔ رب نے بتایا کہ اللہ جب شکست دینے پہ آتا ہے تو پتھر سے جالوت کو مارتا ہے، جب شکست دینے پہ آتا ہے مچھر سے نمرود کو مارتا ہے، جب شکست دینے پہ آتا ہے شداد کو زمین پہ دسا دیتا ہے، جب شکست دینے پہ آتا ہے فرعون کو سمندروں میں غرق کر دیتا ہے، اور جب شکست دینے پہ آتا ہے فرعون کی لاش ساری دنیا کو دکھاتا ہے اور دکھا کر اس کو عبرت کا سامان بناتا ہے۔ تو جہاد کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بیکار چیز نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ وسیل الملائکہ، وسیل الملائکہ، جن کو غسل دینے والے انسان نہیں فرشتے تھے، سہاگ رات ہے، جوان بیوی ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، باہر آواز لگی جہاد شروع ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا۔ اٹھے، بیوی کا برقع تھا، اس کو پہنا، دروازہ کھولا، باہر نکلے، دوڑ لگائی، پہاڑی علاقہ تھا۔ بیوی آواز دیتی رہی حنظلہ ٹھہر جاؤ، حنظلہ ٹھہر جاؤ، حنظلہ ٹھہر جاؤ، نہیں ٹھہرے۔ پھر بیوی دوڑی، ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے، برقع پہنا ہوا تھا، کہا تو لاکھ مرتبہ بھی آ، حنظلہ تیری طرف اب واپس نہیں جائے گا۔ کہا میں تجھے واپسی کا کہنے نہیں آئی، میں تجھے یہ کہہ کر آئی ہوں کہ اگر تو آ چکا ہے اپنے نبی کے دین کا دفاع کرنا اور اپنی بیوی کی محبت میں واپس مت آ جانا، اور اپنی شہادت سینے پہ حاصل کرنا، کمر پہ حاصل نہ کرنا۔ جس وقت مسلمانوں کا جہاد شروع ہوا، تھوڑی سی کمزوری آئی، ایک برقع پوش انسان آگے بڑھا، تیروں کی بارش ہوتی رہی، کافر مر کے گرتے رہے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ برقعے میں بھی ایک مجاہد ہے جو جہاد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، چہرے سے پردہ ہٹایا، پتہ چلا کہ یہ میرا صحابی ہے، یہ حنظلہ ہے جو نبی کی مجلس میں آتا تھا، جنت یاد آتی تھی، گھر جاتا تھا، بازار جاتا تھا، دنیا یاد آتی تھی، گلیوں میں آوازیں آنے لگی نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا ہوں، میں نبی کے پاس جا کر تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہوں، بازاروں میں آ کے مجھے شیطانیات والے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت آتی ہے۔ نبی نے کہا نہیں حنظلہ، یہ منافقت نہیں ہے، ذالک وسوسۃ علی ایمان، یہ وسوسہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وسوسہ آتا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو وسوسہ آتا ہے، شیشہ دیکھ کے داڑھی پہ جب کنگھی مارتے ہیں یار بڑے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، جب پگڑی پہنتے ہیں بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں دکان میں وسوسہ آتا ہے، بازار میں وسوسہ آتا ہے، کبھی تم فلم دیکھتے ہو وسوسہ آتا ہے، کبھی میچ دیکھتے ہو وسوسہ آتا ہے،
کبھی سیاسی جلسہ دیکھتے ہو وسوسہ آتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں. کب آتا ہے؟ مسجد میں جب آتے ہیں. پھر کب آتا ہے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں. خدا کے بندو تمہارا کنیکشن اللہ سے جڑتا ہے. جب جڑتا ہے تو شیطان کو کرنٹ پڑتا ہے. اب وہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. بازاروں میں اس کو ضرورت نہیں, سینموں میں اس کو ضرورت نہیں, فحاشی کے میدانوں میں اس کو ضرورت نہیں. وہ تب ڈالتا ہے جب تمہارا کنیکشن جڑے اور سپلائی آنا شروع ہو جائے اور تم اپنے اللہ سے جڑ جاتے ہو. اب وہ تمہارے ذہن کو ادھر ادھر کرتا ہے. حضرت حنظلہ کو میرے نبی نے کہا نہیں, الوسوسۃ علامۃ الایمان. یہ وسوسے آ جائیں نا یہ ایمان کی علامت ہے. گھبراؤ مت, گھبراؤ مت. حضور پاک نے چہرہ جب کھولا تو دیکھا کہ چمکتا دمکتا ایک صحابی آنکھوں سے کانوں سے خون بہ رہا ہے اور شادی کے جوڑے میں ملبوس ہے, بہترین تیار شدہ جوان ہے. آپ نے کہا ہے یہ تو حنظلہ ہے, آج سہاگ رات تھی, یہ اپنی بیوی کے بستر سے اٹھا ہے اور آ کر اس نے آج جہاد کے فریضے سر انجام دیے ہیں. اب تم آتے ہو مکہ میں مدینہ میں, انشاءاللہ ہم سب جائیں گے بیت المقدس کی سرزمین پر بھی اپنے قدم رکھ کے آئیں گے اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے. ابھی آنے والوں میں حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر موجود ہے, امام مہدی جیسا انسان موجود ہے, اور اس سے پہلے مجاہدین کی بڑی بڑی جماعتیں جو بیت المقدس آزاد کروائیں گی اور اسلام کا جھنڈا لہرائے گا, اور ہم اس مسجد میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اپنے قدم رکھیں گے. اور جہاں سے نبی پاک کو معراج کروائی گئی تھی صرف اسی لیے تھی کہ انشاءاللہ تیری امت آئے گی اور وہ دیکھے گی بیت اللہ کے امام بھی آپ رہے, بیت المقدس کے امام بھی آپ رہے, لیکن جہاں پہ نمازیں فرض کی گئی وہ بیت اللہ میں نہیں کی گئی بلکہ بیت المقدس میں آپ کو اتارا گیا, اور وہاں پر آپ نے سب سے بڑی نماز با جماعت کروا کے ساری دنیا کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ بیت المقدس ہے جس جگہ سب نبی, سب صحابہ, سب رسول, سب پیغمبر, سب اللہ والے معراج کی رات نبی کے پاس آئے تھے اور نبی پاک کے پاس آئے تھے, پیچھے نماز پڑھی تھی. سب کے قدموں سے اللہ نے اس زمین کو معطر کیا ہوا ہے. یہ اسرائیل چھوٹی سی کافروں کی چھاونی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. ان میں ذلت ہے اور یہ محتاج ہیں, اور جہاں بھی یہ جائیں گے اللہ ان کو ذلیل اور خوار کرے گا. اس لیے اس کے روک پہ نہ ہو. اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں نہیں کر رہے, تم کرو یا نہ کرو, یہ اسرائیل کے مالک تم نہیں ہو, یہ وہاں کی حکومت نہیں ہے, یہ میرا اللہ مالک ہے اور یہ سارا ملک اللہ کا ہے, اور اللہ اس ملک کو بھی ایک زمانے میں پاک کریں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ بیٹھیں گے اسرائیل میں ہر بندہ یہاں پہ کلمہ پڑھے گا, اور دجال باب اللد ایئرپورٹ پہ قتل ہو جائے گا اور تمام ڈنکے کافروں کے ٹوٹ جائیں گے, اور اسرائیلی خواتین مرد سب اسلام پہ آئیں گے, اور ہر جگہ پہ اسلام 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 ہوگا. دودھ دینے والے لوگ تمہیں اسرائیل سے آئیں گے اور فلسطین میں آ کے تمہیں دودھ دے کے جائیں گے. صدقہ دینے والے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جائیں گے. یہ ملک آزاد ہوگا, خوبصورت ہوگا, شاہانہ انداز ہوگا, بہترین نغمے ہوں گے, اسلام کے ترانے ہوں گے. اللہ کی قسم یہ اہل پاکستان بھی وہاں جا کے بیٹھیں گے, ہمارے اولیاء کرام بھی وہاں جا کے بیٹھیں گے. آخر اس کے پڑوس میں حضرت موسیٰ کی قبر مبارک ہے, آخر اس کے پڑوس میں ہزاروں انبیاء ہیں, آخر اس کے پڑوس میں بڑی دعوتیں ہوئی ہیں, بڑے جہاد ہوئے ہیں, بڑی فتوحات ہوئی ہیں. یہ سب کچھ ہمارا جہاد ہمیں دلوائے گا, ہماری شہادت ہمیں دلوائے گی, ہمارا حق ہمیں دلوائے گا. اس لیے میرے بھائی مسلمان پہ طنز نہ کرو, مذاق نہ کرو. جی ہم سکون میں ہیں, ہم اطمینان میں ہیں, ہمیں کسی ملک کے بارے میں, کسی مسلمان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں. زلزلہ آیا ہے وہ جانے وہ جانے, سیلاب آیا ہے وہ جانے وہ جانے. ہمارے آرمی کے کتنے جوان آفیسر اللہ کو پیارے ہو گئے, کتنا طبقہ اس کی کوشش میں گیا. آج سندھ میں, آج تونسا میں, آج ان علاقوں میں عجیب قسم کی کیفیات ہیں, اور یہاں کے لوگ ان چیزوں سے ذہنی طور پہ بڑے دور ہیں. جائے کہ آپ کسی NGOs کو دیکھیں,
اور ان کو چندہ دیں، آپ خود اپنی دولت کو خرچ کریں، اپنی ثوابدید پہ آگے بڑھیں، خود وہاں پہ پہنچیں اور پہنچ کر ان کی مدد فرمائیں۔ ان کو ضرورت ہے اس وقت اناج، کھانا پینا، جوتی، کپڑا، دوپٹہ، برقع، بستر، جانور، زمینیں، کھیت، پلاٹ، کمرہ، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کی جگہ، یہ تمام چیزیں ان کی ضرورت ہے، اور مسلمان کو اس میں اپنی دولت نچھاور کرنے کی ضرورت ہے اور قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 ساتھی ہوتے ہیں، بہت سے کام کر لیتے ہیں مل کر، ہم شادی کروا دیتے ہیں، فلاں کی یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ یہ آفات بلیات جب آ جائیں تو آپ سب ساتھی خود بخود آگے بڑھے اور اپنا پیسہ اکٹھا کر کر خود پرچیزنگ کریں اور وہاں جائیں، وہاں جا کر ایک بندے کی مدد ہو، 2 بندوں کی مدد ہو، 3 بندوں کی مدد ہو، باقی یہ چندے بندے کا سلسلہ اور اس نے اکٹھا کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس پہ ذہن مطمئن ہوتا نہیں ہے، ذہن مطمئن ہوتا نہیں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے، ورنہ یہ بھی ایک ایسے نیٹ ورک ہیں جس کے اوپر ہمیں کچھ کہنا قبل از وقت ہو جاتا ہے، اس لیے یہ آپ کے قریب کے علاقے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا، اس کو بھی کہا، بارشیں بڑھ رہی ہیں، سیلاب بڑھ رہا ہے، زمینیں ناکارہ ہو گئی ہیں، سپلائی کے راستے منقطع ہو گئے، کئی لوگوں کے سرپرست حضرات دنیا میں موجود نہیں رہے ہیں، اور ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ جن بیچاروں کا روزگار جانور تھا، دودھ بیچتے تھے، چارہ بیچتے تھے، جو کسائی گوشت بیچتے تھے، اب وہ دکانیں بند ہیں، اور مرغیوں والے وہاں پہ 700 اور 800 روپے کلو گوشت دے رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو ہمارے مفاد پرست لوگ ہیں جو پیسہ نکالتے ہیں پیچھے سے بیت المال سے، وہ بھی اس کو ہی پہنچاتے ہیں جو ان کا جان والا ہو یا کوئی پہچان والا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاد ہو، زلزلہ ہو، مصیبت ہو، آفت ہو، کوئی چیز ہو، زندگی کے چلتے ہوئے سانس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، ایک چیک کے اوپر آپ کی 10 لاکھ روپے کی تحریر بہت سے لوگوں کی زندگی بدلتی ہے، 50,000 کی تحریر بہت سے لوگوں کی زندگی بدلتی ہے، اور یہ زندگی میں ہم نے کام کرنے، اور یہ آفات و بلیات آتی اس لیے کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے، ممتحنین کو آزمایا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا ہمارے کشمیر کے علاقے میں، بالکل ہمارے گاؤں کے ساتھ متصل جو تباہی ہوئی وہ آج بھی موجود ہے، اور وہاں پہ زلزال جھیل بن گئی ہے۔ زلزال یعنی زلزلے کے بعد جو پانی سٹاک ہو گیا اس کی وہاں پہ جھیل بن گئی، اور اس دور میں این جی اوز جو آئی وہ غیر ملکی این جی اوز آئی ہیں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بہت سے لوگ تھے، اور مختلف غریب گھرانوں سے جو ہماری بچیاں میٹرک پاس، ایف اے پاس تھی، اپنی این جی اوز میں بھرتی کر لی، اور اس کے بعد ان کی خدمت کی، دولت دی، مال دیا، اور وہاں کے لوگوں کا نعرہ یہ تھا، یار مسلمانوں سے اچھے یہ لوگ ہیں، مسلمانوں سے اچھے یہ لوگ ہیں، اور پھر ان کی مدد ہوتی رہی، سپورٹ ہوتی رہی، کئی بچیاں یہودی بن گئی، کئی عیسائی بن گئی، اور ایک بچی مانسیرے میں مر گئی۔ ادھر عیسائیوں نے آ کر کہا کہ یہ عیسائی ہے، وہ خاندان حیران اور اکا پکا رہ گیا۔ انہوں نے کہا اس کی شیلڈ اتارو، اس کی کمر کے اوپر ہم نے اپنی سٹیمپ لگائی، اور واقعتاً لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا جی اس کا جنازہ ہم اپنے طریقے پہ کروائیں گے، بہت سے کروائیں گے۔ تو آج بھی مسلمان نفسا نفسی کا عالم ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کوئی امریکہ اور یورپ اور دوسرے حضرات ہمیں امداد دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلاں کریں گے۔ تو مسلمانوں کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ابھی میرے اور آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ ہم وہاں کے ہیرو تھے اور اب زیرو پہ ہیں، اور وہاں کے کروڑ پتی لوگ زیرو پہ ہیں۔ اس طرح ہم بھی آ سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات استغفار کی کثرت کریں، نبی پاک علیہ السلام کے دین پر آئیں، اور اپنے مرحومین کے لیے خود اپنی طاقت آپ کے تحت ایک مدد کا پیکج بنائیں، اور پیکج بنا کر بھائی کسی سیاسی لیول پہ اس کو مت بانٹیں،
کسی NGOs کے تحت اس کو مت کریں، خود جائیں اور اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ مدد کر کے آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس قسم کی آزمائشوں سے بچائے اور خوبصورت زندگی، بہترین آخرت اور جہاد اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔